جانتے ہو جاہل لوگ سدھرتے کیوں نہیں، کیونکہ ان کا اصل مقصد سمجھدار بننا نہیں بلکہ سمجھدار کو نیچا دکھانا ہوتا ہے۔ گندم کے دانے کا دو حصوں میں تقسیم ہونا ہمیں سبق دیتا ہے کہ جو رزق تمہارے رب نے تمہارے پاس پہنچا دیا ہے اس میں دوسروں کا حصہ بھی ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں 3 کہانیاں ہوتی ہیں۔ ایک کہانی میں وہ زندہ رہتا ہے، ایک کہانی جسے وہ جینا چاہتا ہے، اور ایک وہ دردناک کہانی جسے وہ بھلانا چاہتا ہے۔ سجدہ وہ واحد مقام ہے جہاں تم سرگوشی تو زمین سے کرتے ہو مگر تمہیں سنا آسمانوں میں جاتا ہے۔ یہ عاجزی کی انتہا ہے، لیکن اللہ کے حضور یہی بندگی کی سب سے بڑی عزت اور رفعت ہے۔ جب تمہارے دوست اس لیے کم ہونے لگے کیونکہ تم نے گناہوں کی محفلیں چھوڑ دی ہیں تو مسکرا دو، کیونکہ تمہارا شمار ان خوش نصیب اجنبیوں میں ہونے لگا ہے جنہیں رب پسند کرتا ہے۔ کبھی سوچا ہے اگر انسانوں کے گناہوں کی بو آنے لگتی تو کیا ہوتا؟ یہ تو اس ستار کی مہربانی ہے جس نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال کر ہمیں لوگوں کی نظروں میں معزز بنا رکھا ہے۔ ہم دوسروں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو ساری عمر دل میں زہر بنا کر رکھتے ہیں اور سکون سے محروم رہتے ہیں۔ کیا ہم بھول گئے کہ ہمارا رب وہ ہے جسے معاف کر دینے والا بندہ سب سے زیادہ پسند ہے؟ انسان کو سب سے زیادہ محبوب اپنی جوانی ہوتی ہے، بوڑھا تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں آنا ہے تو ابھی سے خود کو بدلیں۔ بڑھاپے میں مصلے اور تسبیحاں اٹھانے کا اگر پلان ہے تو کیا خبر بڑھاپا ہی نصیب نہ ہو۔ انسان کا سب سے قیمتی اثاثہ علم سے بھرا ہوا سر نہیں بلکہ محبت سے بھرا ہوا دل، مدد کے لیے تیار ہاتھ اور کسی کی سن لینے والے کان ہیں۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوئوں کو سہارا دے، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہی تو اللہ پاک سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زبان کی نعمت اس لیے دی تاکہ وہ حق بات کہے اور ذکر الہی کرے۔ روز قیامت انسان سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اس زبان سے کسی کا دل توڑا یا کسی کی مظلومیت پر آواز بلند کی۔ ہم اس دنیا میں رہنے والے نہیں بلکہ گزرنے والے مسافر ہیں۔ یہ دنیا ہماری آخری منزل نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی تک پہنچانے والا ایک عارضی پل ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، میں صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہوں مگر مجھے اندازہ نہیں کہ کون حقدار ہے اور کون نہیں۔ بزرگ نے کہا، تم اس کو دو جو حقدار ہے اور اس کو بھی دے دو جو حقدار نہیں ہے۔ اللہ تجھے وہ دے گا جس کا تو حقدار ہے اور وہ بھی دے گا جس کا تو حقدار نہیں۔ لوگوں کے عیب تلاش کرنے کے بجائے اپنے نفس کی اصلاح میں وقت گزارو۔ اللہ کے ترازو میں دلوں کے بھید تولے جاتے ہیں، چہروں کے نقاب نہیں۔ کسی گرتے ہوئے کو حقارت سے نہ دیکھو بلکہ ہاتھ پکڑ کر اٹھاؤ، کیونکہ گرنے والا کل سنبھل سکتا ہے اور سنبھلا ہوا کل گر سکتا ہے۔
اگر تم بھول بھی جاؤ کہ تم نے خیر کا بیج کہاں بویا تھا، تو بارش تمہیں بتا دے گی کہ تم نے کہاں بویا تھا، کیونکہ خوبصورت نقش باقی رہتے ہیں، چاہے انہیں چھوڑ جانے والا رخصت ہی کیوں نہ ہو جائے۔ ہمارا معاشرہ ایک ایسی منڈی ہے جہاں مشورے بڑے پیمانے پر دستیاب ہیں، مگر حمایت سود پر ملتی ہے۔ اپنی روح کو تسکین دیں، اپنے دل کو آباد کریں اور لوگوں کی پرواہ کیے بغیر وہ کریں جو آپ کے وجود کو حقیقی خوشی اور سکون بخشتا ہے، کیونکہ آخر کار یہ زندگی آپ کی ہے، معاشرے کی نہیں۔